بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنات کے متعلق پانچواں درس ہے، تو اس سے پہلے کچھ جنات کی قسموں کا بیان ہوا تھا۔ آج جنات کی علامات کو بیان کیا جائے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن کچھ چیز ظاہر نہیں ہو سکتی، کہ تشخیص نہیں ہو سکتی کہ اس بندے کو جادو ہے، جنات ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو اگر کسی بندے کی ایسی صورتحال ہو، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ جنات ہیں، جادو ہے یا بیماری ہے، تو اگر یہ علامات پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ اس بندے پر جنات کا اثر ہے۔ تو اس سے پہلے ایک دفعہ جادو کی علامات بھی بیان ہوئی تھی، تو اگر یہ علامات نہ پائی گئی تو پھر جادو کی علامات میں دیکھا جائے گا کہ آیا اس پر جادو ہے یا نہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی علامات ہیں جو جنات کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، یا جس جگہ پر جنات ہوں وہاں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اچانک سے گھر کے اندر خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر گھر میں اچانک سے خوشبو آنا شروع ہو جائے یا آ جائے تو سمجھ لیں کہ گھر میں جنات کا آنا جانا ہے۔ نمبر 2، اگر گھر کے اندر اچانک بدبو آنا شروع ہو جائے تو بدبو آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر جو غیر مسلم جنات ہیں اور خاص کر کے جو ہندو جنات ہیں یہ ان کا اثر ہے۔ نمبر 3، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کندھوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ انسان ویسے کندھوں کے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، کبھی کبھی انسان کی گدی پر جو ہے وہ وزن محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ نمبر 5، اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے، کوئی سایہ آ رہا ہے، تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی جنات کی علامت ہے کہ جنات اس بندے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور نمبر 5، کہ پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب کے اندر انسان کو مطلب بری شکلیں خواب کے اندر انسان کو آتی ہیں، کہ کوئی کسی کو ڈرا رہا ہوتا ہے، کبھی کیا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ اور اگر خواب کے اندر کتا، بھیڑیا، بندر، ریچھ یا شیر کو دیکھا جائے خواب کے اندر، تو اس میں قوی امکان یہی ہوتا ہے کہ یہ جنات کا ہی اثر ہے۔ لیکن اگر کتا اور شیر ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ کتا اور شیر دشمن ہیں، لیکن جو کتا ہوتا ہے وہ بہت شریر قسم کا ہوتا ہے، بہت جلدی نقصان بندے کو پہنچا جاتا ہے۔ لیکن جو شیر ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن تو ہے، دشمن بہت مضبوط ہے لیکن سلجھا ہوا ہے، کہ وہ اچانک سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو خواب کے اندر اگر بندر، ریچھ، کتا یا شیر ہو تو یہ بھی کس کی علامت ہے؟ تو یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سے نقدی پیسے یا زیورات وغیرہ جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اچانک سے نقدی زیورات یا پیسے وغیرہ گم ہو جائیں تو یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ اور نمبر 7، کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے تو انسان کے جسم کو گرماش سی محسوس ہوتی ہے،
تو اگر ایسا ہو یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھا ہے یا وہاں سے نیچے اترا ہے، تو اگر ایسی صورت ہو تو یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس کو آواز دے رہی ہے، تو اب وہ ہر طرف دیکھتا ہے کسی کی آواز وغیرہ نہیں آتی، تو یہ بھی کیا ہے، انسان یہ بھی کیا ہے، جنات کی علامت ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نمبر 8، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جادو کی علامات میں یہ ہے کہ وہ جادوگر جنات کو چھوڑ کر گھروں میں آگ لگاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جنات خود بھی جو ہے وہ گھروں کے اندر آگ لگا دیتے ہیں، وہ گھر کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر گھر کے اندر کسی کپڑے کو، کسی مطلب مکان کو یا گھر کے چارپائی وغیرہ کو آگ لگے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر شریر جنات کا ٹھکانہ ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہوتا ہے، تو جاتے جاتے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی بندے نے مجھے دھکا دیا ہے، تو دیکھتا ہے تو کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی قوت ہوتی ہے جو انسان کو آگے چلنے نہیں دیتی، انسان بڑی کوشش کرتا ہے اس کو آگے جانے نہیں دیتی، یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ معمولی معمولی بات پر حد سے زیادہ غصہ آتا ہے انسان، تو یہ بھی جنات کا سایہ یا جنات کے علامات میں سے ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان باہر بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جو ہی گھر میں آتا ہے تو چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، جنات کی علامات میں سے ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان سو رہا ہوتا ہے تو کوئی چیز آ کر انسان کو دباتی ہے، تو دباتی ہے تو انسان بڑا چیخنا چلانا چاہتا ہے لیکن وہ چیز بولنے نہیں دیتی، انسان کو ہلنے نہیں دیتی، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سویا ہوتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ پورا پہاڑ میرے اوپر گر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، جنات کی علامات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ان کی علامات ہیں، اور اکثر جو ہے یہ جو کالی بلی کی شکل میں گھر کے اندر آتے ہیں، تو اکثر گھر کے اندر کالی بلیوں کا دیکھنا، پھر وہ بلیوں کا وہاں سے غائب ہو جانا، تو یہ بھی کیا ہے، جنات کی علامات میں سے ہے۔ تو کبھی کبھی جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں تو ان کو بھی زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ عورت محسوس کرتی ہے کہ میرے اوپر کوئی چھلانگیں وغیرہ لگا رہا ہے، تو وہ بھی جنات کی کیا ہوتی ہے، علامات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علامات ہیں، تو اگر کسی بندے کے گھر میں ایسے مسائل ہوں تو فوری طور پر وہ جنات کا علاج کروائے، کیونکہ تمام جو علامات ہیں یہ جنات کی ہوتی ہیں۔